عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی آئیے سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ بھاگلپور میں ذہنی مریض نوجوان نے خودکشی کر لی، ہسٹری شیٹر بدماش اور اس کے 2 ساتھی ہوئے گرفتار۔ یوگی حکومت اپنے خلاف FIR درج کرائے، اکھلیش یادو کا بیان۔ کورونا کی تیسری لہر بچوں کے لیے خطرناک ہوگی، اس کا کوئی ثبوت نہیں، ڈاکٹر گلیریا کا بیان۔ یوگی حکومت آگرہ مارک ڈیل کی حقیقت سامنے لائے، پرینکا گاندھی کا مطالبہ۔ پارلیمنٹری کمیٹیاں 16 جون سے دوبارہ شروع کریں گی کام، وسط جولائی میں مانسون اجلاس متوقع۔ اتر پردیش انتخابات سے پہلے کانگریس کو لگا بڑا جھٹکا، سابق مرکز وزیر جتن پرساد BJP میں ہوئے شامل۔ کورونا بحران، یتیم بچوں کو غیر قانونی طور پر اپنانے کے خلاف کارروائی کی جائے، سپریم کورٹ کا بیان۔ چین کی چال بازی جاری، LAC پر جدید ہتھیار سے لیس کئی فوجی نوجوان ہوئے تعینات۔ سربراہ اقوام متحدہ نے کینیڈا میں مسلم خاندان کے قتل کو گھناؤنا حملہ قرار دیا۔ اسرائیل کا حماس پر غزہ میں AP کی زیر استعمال عمارت میں سگنل جام کرنے کا ہوا الزام۔ امید ہے نیٹو ترکی کی بقا اور اس کے حقوق کا خیال رکھے گی، ایردوغان کا بیان۔ اسد انتظامیہ کی ادلب پر گولوں سے حملے، اسرائیل نے رام اللہ میں ایک صحت کے ادارے کو 6 ماہ کے لیے بند کر دیا۔ اسرائیلی فوجیوں نے مقبوضہ مغربی کنارے میں 11 فلسطینیوں کی حراست میں لے لیا۔ ایرانی صدر انتخابی امیدواروں کے تعین میں ناانصافی ہوئی ہے۔ عنقریب دنیا بھر میں ترک مسلح ڈرونز کا چرچا ہوگا، وزیر صنعت اور ٹیکنالوجی کا دعویٰ۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دنیا بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں پہلی خبر کی۔ بہار میں بھاگلپور ضلع کے شاہکند تھانہ علاقے میں ایک نوجوان نے گلے میں پھندا لگا کر خودکشی کر لی۔ پولیس ذرائع نے بدھ کو یہاں بتایا کہ کشن پور گاؤں باشندہ دھنیشور چوہان کے بیٹے صاحب چوہان 27 جس کی عمر بتائی گئی، اس نے منگل کی دیر رات گلے میں پھندا لگا کر خودکشی کر لی۔ نوجوان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ ذرائع نے بتایا کہ واقعے کی جانکاری ملنے پر موقع پر پہنچی پولیس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھاگلپور کے جواہر لال نہرو میڈیکل کالج اسپتال بھیج دی ہے۔ ناظرین، اتر پردیش کی ضلع رائے بریلی کے بچھرواں علاقے میں جان لیوا حملے میں مطلوب چل رہے ہسٹری شیٹر کو اس کے دیگر 2 ساتھیوں کے ساتھ آج گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ بدھ کو بچھراواں علاقے میں پولیس نے گزشتہ دنوں ہرچند پور میں ہوئی فائرنگ کے معاملے میں مطلوب 3 کار سوار بدماش، جس میں ہسٹری شیٹر صلاح الدین عرف مل، سبحان خان اور یاور خان وغیرہ تھے، ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ناظرین، آگرہ کے اسپتال میں مبینہ طور سے آکسیجن مارک ڈرل میں 22 مریضوں کی موت کو میڈیکل نظام پر بدنما داغ قرار دیتے ہوئے سماجوادی پارٹی سربراہ اکھلیش یادو نے کہا کہ حکومت کو اس کی ذمہ داری لیتے ہوئے اپنے خلاف FIR درج کرانی چاہیے۔ مسٹر یادو نے منگل کو اپنے ٹویٹ میں لکھا، آگرہ کے ایک اسپتال میں آکسیجن مارک ڈرل میں 22 افراد کی موت کی خبر بے حد تکلیف دہ ہے۔ مہلوکین کے اہل خانہ سے تعزیت۔ یہ واقعہ اتر پردیش کے میڈیکل انتظام پر ایک بڑا دھبا ہے۔ انتظامیہ حکومت کے ذریعے اس معاملے کو دبانا سخت مجرمانہ عمل ہے۔ UP کی BJP حکومت اب اپنے خلاف FIR درج کرے۔ ناظرین، کورونا کی تیسری لہر کے حوالے سے کئی طرح کی قیاس آرائیوں کے درمیان ایمز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رندیپ گلیریا نے واضح کیا ہے کہ تیسری لہر بچوں پر اثر انداز ہوگی، اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں کسی سروے سے اس نتیجے کو اخذ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ تیسری لہر کب آ سکتی ہے اور بچوں پر اس کا کیا اثر ہوگا، اس حوالے سے تاحال کوئی گلوبل ڈیٹا دستیاب نہیں۔ اب تک دنیا میں کوئی ایسا ڈیٹا دستیاب نہیں ہے کہ بچوں میں خطرناک انفیکشن ہوگا۔ ڈاکٹر گلیریا نے یہ بھی کہا کہ کورونا کی دوسری لہر کے دوران بھی جو بچے متاثر ہوئے ہیں وہ ہلکے بیمار پڑے،
انہوں نے کہا کہ ایسا امکان نظر نہیں آتا کہ آئندہ وقت میں بچوں کے لیے کوئی سنگین خطرہ لاحق ہوگا۔ دو مہینے سے بھی زیادہ وقت کے بعد منگل کے روز ملک میں کورونا انفیکشن کی 1 لاکھ سے کم معاملے درج کیے گئے ہیں۔ ناظرین، کانگریس کی اتر پردیش کی انچارج جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے آگرہ کے ایک اسپتال میں مبینہ ماک ڈرل کے دوران آکسیجن ہٹانے سے کورونا مریضوں کی موت کی خبر کے انکشاف پر حیرانی ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ کافی سنگین معاملہ ہے اور اس کی سچائی سامنے لا کر قصورواروں کو سخت سزا دیے جانے کی ضرورت ہے۔ پرینکا گاندھی نے بدھ کو یہاں جاری ایک بیان میں کہا کہ اتر پردیش حکومت آگرہ انتظامیہ بار بار آکسیجن کی کمی نہ ہونے کا حوالہ دے رہی ہے۔ اس کے باوجود آکسیجن کی کمی کی وجہ سے آگرہ کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں کورونا کے 22 مریضوں کے دم توڑنے کی خبر سامنے آئی ہے۔ ناظرین گرامی، مرکزی حکومت جولائی 2021 کے وسط کے آس پاس پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس منعقد کرنے پر غور کر رہی ہے، یہاں تک کہ پارلیمانی کمیٹیاں 16 جون 2021 سے کام کرنا شروع کر دیں گی۔ یہ پیش رفت مارچ میں بجٹ اجلاس میں کٹوتی کے بعد سامنے آئی ہے، جب قانون ساز کئی ریاستوں میں اپریل سے مئی میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے لیے انتخابی مہم پر زور دینا چاہتے تھے۔ دراصل گزشتہ سال کے آخر میں کووڈ-19 کے بحران کے اثرات کی وجہ سے موسم سرما اور بجٹ سیشنوں کو مؤخر کر دیا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، سابق مرکزی وزیر اور کانگریس کے رہنما جتن پرسادہ نے بی جے پی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ قومی راجدھانی میں بی جے پی کے صدر دفتر میں ایک مختصر پروگرام کے دوران پرساد پارٹی میں شامل ہوئے۔ مرکزی وزیر پیوش گوئل نے پرساد کو رکنیت دی۔ اس دوران گوئل نے کہا کہ پرساد پارٹی میں شامل ہونے سے پارٹی کو تقویت ملے گی۔ اس کے دوران جتن پرساد نے کہا کہ اگر آج بھی ایسی کوئی پارٹی ہے جو حقیقت میں ایک ادارے کی حیثیت سے کام کرتی ہے تو بی جے پی ہے، باقی پارٹیاں صرف انفرادی اور علاقائیت تک ہی محدود ہیں۔ یہ کہتے ہوئے جس پارٹی سے انہوں نے شناخت حاصل کی تھی اسی پارٹی کو جوتوں سے مارنے کا کام کیا ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے ریاستی حکومتوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو ہدایت دی ہے کہ کسی بھی این جی او کو متاثرہ بچوں کے نام پر رقوم اکٹھا کرنے سے روکے۔ سپریم کورٹ نے ان بچوں کو غیر قانونی طور پر گود لینے کے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا جن کے والدین کا کووڈ-19 میں انتقال ہو گیا۔ جسٹس ایل ناگیشورا راؤ اور انیرودھ بوس کے بینچ نے ریاست اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے حکام سے غیر سرکاری تنظیموں یا غیر قانونی طور پر اپنانے کے معاملوں میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین، ہندوستان اور چین کے درمیان لداخ میں گزشتہ 1 سال سے جاری رساکشی ابھی بھی برقرار ہے۔ کشیدگی بھلے ہی کم ہو گئی ہو، لیکن چین کو گزشتہ 1 سال کے اندر ہندوستان کی طاقت کا احساس ضروری ہو گیا ہے، لہٰذا اس نے LAC پر تعینات فوجیوں کو نئے ہتھیاروں سے لیس کر دیا۔ گزشتہ سال گرمیوں میں مشرقی لداخ میں جو تنازع شروع ہوا تھا وہ ابھی جاری ہے۔ جو چینی فوج سردیوں کے موسم میں پیٹرولنگ تو دور اپنے بنکروں سے باہر تک نہیں نکلتے تھے، وہ پوری سردی LAC پر بیٹھے رہے۔ اس 1 سال میں چین نے ہندوستانی فوج کی طاقت سے سبق لیتے ہوئے اس کا توڑ بھی نکالنا شروع کر دیا ہے۔ ناظرین، کینیڈا کے صوبے انٹاریو میں پیش آئے ایک مسلم خاندان کو کار حادثے کا شکار بنا کر قتل کرنے کے معاملے پر منگل کے روز اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے حیرت ظاہر کی اور کہا کہ دنیا کو اس طرح کی نفرت پر مشتمل واقعات کے خلاف متحدہ طور پر کھڑا ہونا چاہیے۔ ایک بیان میں گوٹریس نے کہا کہ کینیڈا کے اونٹاریو میں ایک مسلم خاندان پر گھناؤنے حملے اور نشانہ بنائے جانے کے واقعے سے میں بہت حیران ہوں۔ ناظرین، اسرائیل نے حماس پر غزہ میں امریکہ کی خبر رساں ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس کے زیر انتظام کثیر منزلہ عمارت میں سگنل جام کرنے کا نظام بنانے کا الزام عائد کیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے اس عمارت کو فضائی حملے میں تباہ کر دیا تھا، لیکن اب AP کو اس کی تعمیر میں مدد کی پیشکش کی ہے۔ امریکہ میں متعین اسرائیلی سفیر گیلاد ایران نے نیو یارک میں AP کے سربراہ گیری پروئٹ سے ملاقات کی ہے اور غزہ میں جالا ٹاور کو نشانہ بنانے کی تفصیلی وضاحت کی ہے۔ ناظرین گرامی، ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ نیٹو سے ہمیں امید ہے کہ ترکی کے بقائے حقوق اور اس کی سلامتی کا احترام مشروط رکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ انسداد، دہشت گردی اور انسانی بحران کے خلاف جدوجہد میں تعاون کی پیشکش ہمیں مطلوب ہے۔ صدر نے ان باتوں کا اظہار انصاف و ترقی پارٹی کے ہفتہ وار گروپ اجلاس سے خطاب کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وبا کے دوران حکومت نے ملکی سیاست، معیشت اور صحت عامہ کو درپیش مشکلات دور کرنے سمیت اپنے عوام کے حقوق اور ان کے مستقبل کا دفاع کیا ہے۔ انسداد دہشت گردی کے حوالے سے صدر نے کہا کہ دہشت گرد تنظیموں، جرائم پیشہ عناصر،
سرحدوں پر منڈلاتے خطرات اور وطن عزیز کی بقا پر حملوں کو ہم نے قوم کے ساتھ مل کر ناکام بنانے کی کوشش کی ہے۔ ہم سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان کے علاوہ کونسل میں مزید عالمی ممالک اور ترکی کی نمائندگی کو ممکن بنانے کے لیے اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ ناظرین گرامی، شام میں بشار الاسد انتظامیہ نے ادلب کے غیر عسکری علاقے کے حدود پر واقع کیمپ پر توپ کے گولے برسائے ہیں۔ اسد قوتوں نے ادلب کے مشرق میں واقع موضع تعاون میں جبری نقل مکانی کرائے جانے والے پناہ گزینوں کے ابرار کیمپ پر گولوں کے ساتھ مسجد اور ایک اسکول کو ہدف بنایا گیا۔ کوئی جانی نقصان یا پھر زخمی نہ ہونے والے اس حملے میں ہدف بنائے جانے والے اسکول اور مسجد کے جواب میں شہریوں کے قیام کردہ خیموں کو کوئی زیادہ نقصان نہیں پہنچا ہے۔ ناظرین، اسرائیل نے مقبوضہ دریائے اردن کے مغربی کنارے کے شہر رام اللہ میں فلسطینیوں کو صحت کی خدمات فراہم کرنے والی سول سوسائٹیوں میں سے ہیلتھ ورک کمیٹیز کے مرکزی دفتر پر چھاپا مارا اور سیکورٹی وجوہات کی وجہ سے ادارے کو 6 ماہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ ہیلتھ ورک کمیٹیز کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ اسرائیلی فوج سے منسلک فورسز نے رام اللہ کے علاقے ستہ مرحبہ میں سول سوسائٹی کے مرکزی دفتر پر چھاپا مارا ہے۔ دفتر کے دروازے اکھاڑ دیے، دفتر میں موجود سامان کو توڑ دیا اور کمپیوٹروں کو تحویل میں لے لیا ہے۔ ناظرین گرامی، اسرائیلی فوجیوں نے مقبوضہ مغربی کنارے میں 11 فلسطینیوں کی حراست میں لیا۔ ان میں حماس کی علاقائی سربراہ ناظر صفافتہ بھی شامل ہیں۔ مقامی ذرائع سے موصولہ اطلاعات کے مطابق بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج سے وابستہ ایک خصوصی فورس نے مغربی کنارے شہر ٹوباس پر چھاپا مارا اور حماس کے ایک علاقائی رہنما نادر صفافتہ کو ان کے گھر سے حراست میں لیا۔ حماس اور اسرائیلی فوج نے نادر صفافتہ کی حراست سے متعلق ابھی تک کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ ناظرین، صدر ایران حسن روحانی نے اپنے ملک میں 18 جون کو منعقد ہونے والے صدارتی انتخابات کے امور میں متعدد غیر حق بجانب اقدامات کیے جانے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ہم رائے عامہ عوام کی جانب سے شراکت کا تمسخر نہیں اڑا سکتے۔ دارالحکومت تہران میں کابینہ کے اجلاس کے بعد اظہار خیال کرنے والے حسن روحانی نے صدارتی انتخابات اور امیدواروں کی تنقید کے بارے میں اپنے جائزے پیش کیے۔ انہوں نے صدارتی امیدوار کی حکومت پر کڑی نکتہ چینی پر شدید رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان ایام میں اخلاقی اقدار کو سخت دھچکا لگا۔ حقائق کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ انتخابات اہم ہیں، تاہم اس سے بھی زیادہ اہم اخلاقی اقدار ہیں۔ ناظرین، ترکی کے وزیر صنعت اور ٹیکنالوجی مصطفیٰ اورانک نے ترکی ڈرونز کی تیاری میں وسیع پیمانے کی سرمایہ کاری کرنے والے چند ممالک میں سے ایک ہے۔ جب ہم انہیں عالمی سطح پر میدان جنگ میں نکالیں گے تو یقین کریں پوری دنیا F-35 لڑاکا طیاروں کے بجائے ترکش ڈرونز کا ذکر کرے گی۔ اورانک نے نائب صدر فواد اکتائے کے بھی شریک ہونے والے انقرہ میں منعقدہ پیداواری استعداد اور ٹیکنالوجی نمائش کی افتتاحی تقریب سے خطاب کیا۔ ترکی کے رواں سال کی پہلی سہ ماہی میں 7% کی شرح سے ترقی کرتے ہوئے G20 ممالک کے درمیان سب سے زیادہ ترقی کرنے والے ممالک میں سے ایک ہونے کی یاد دہانی کرانے والے اورانک کا کہنا ہے کہ پیداوار صنعت نے اس شرح نمو میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار۔